اور پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہم بنے ہوئے انسان کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کے دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ٹاپک پر گفتگو کی گئی تھی، اور وہ کہ وہ اعمال جو لعنت کے موجب ہیں، یعنی ایسا اعمال جس کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، ان میں کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ آج پھر سے آپ کے سامنے دو تین اعمال اور مزید لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ اسی دو تین اعمال کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا عمل جو آج کے خطبہ کا پہلا عمل ہوگا، وہ ایک بہت ہی تعجب خیز اور سماج کو برباد کرنے اور اسلام پر دھبا لگانے کا عمل ہے، جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس عمل کو اسلام نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، جس عمل کو اسلام نے کبھی بتایا نہیں، جس عمل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ رجحان رہا کہ عمل کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں ہے، چاہے جس عمل کو کیا جاتا ہے اس عمل میں ہم اور آپ کتنے ہی بھلائی دیکھ لیں، چاہے ہمیں ظاہری طور پر لگے کہ یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ایک گھر کا ٹوٹنے سے بچ جائے، لیکن اس عمل کو جو ہم آپ انجام دیتے ہیں یا بعض مسلمان بھائی انجام دیتے ہیں، وہ عمل گرچہ ایک طرف سے آپ کو لگ رہا ہو کہ اچھا کام ہے، لیکن اگر وہی عمل شریعت کے مطابق کی جاتی، وہی عمل شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا، تو پھر اس عمل کو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اس عمل کو ہمیں کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی، اور اس عمل کی خامی جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے، وہ تو دور کی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان کو کیا کہا ہے۔ عملی طور پر، پرسنلی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس عمل کے ذریعے سے ایک انسان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ایک انسان کی عزت کو کھلے عام نیلام کیا جاتا ہے، اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے ایک گھر کا ٹوٹنا بچ جاتا ہے، ایک گھر برقرار رہ جاتا ہے۔ میری مراد اس عمل سے حلالہ کرنا یا حلالہ کروانا۔ ہم سب جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے ایک مرد کو، ایک عورت کو اپنے حقوق دے رکھا ہے، ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں، ہر ایک کے الگ الگ رائٹس ہیں۔ اب اگر میاں بیوی کے اندر کوئی ایسی موڑ آ جائے جس کی بنیاد پر میاں بیوی کو الگ ہونے کی نوبت آ جائے، وہ ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرے لیکن نہ ہو پائے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا عورت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا عورت
किसी मर्द के साथ नाखुश है, वो नहीं रह सकती, तो ऐसी सूरत में उनके लिए राइट्स है इस्लाम में कि वो खुला ले सकती है। इसी तरीके से एक मर्द के लिए राइट्स है, एक शौहर के लिए राइट्स है, एक हक हासिल है कि अगर वो किसी औरत के साथ देख रहा है कि ये औरत हमारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, इस औरत के अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं, हम दोनों के मतभेद हैं, हम दोनों एक साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकते, तो उस मर्द के लिए, उस शौहर के लिए इस्लाम ने राइट्स दिया है कि वो शरई तौर पर उस औरत से अलैहिदी का रास्ता इख्तियार कर सकता है, तलाक ले सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, ये इस्लाम ने रास्ता रखा है। लेकिन उस रास्ते को हमने समझने में गलती कर दी, या समझने के बाद भी नासमझ बनकर एक अलग से रास्ता हमने इख्तियार कर लिया है। आज हमारे समाज में ये क्या होता है कि हमने बैक वक्त कोई भी मसला आया, कोई भी मोड़ आई, मियां बीवी में थोड़ी सी उलझन पैदा हुई, हमने बैक वक्त एक साथ एक सांस में 3 तलाक पेश कर दी, हमने कह दिया तलाक तलाक तलाक। उसके बाद फिर इस मामले के बाद हमें पछतावा होता है, हमें एहसास होता है कि नहीं हमने गलत किया है, हमें इसी औरत के साथ जिंदगी बसर करनी है, नहीं तो हमारा घर उजाड़ जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर हम ये क्या करते हैं कि हम एक रास्ता ओपन करते हैं कि नहीं हमने तो एक साथ 3 तलाक दे दिया है, हमने तो 3 तलाक पास कर दिया है, अब हमारे साथ एक ही रास्ता है कि हम अपनी बीवियों को हलाला करवा लें, या मेरी बीवी हलाला कर ले तो फिर हमारे लिए जायज हो जाता है। ये वो अमल है हलाला इस्लाम के नजर में, जिस अमल की वजह से एक हलाला करने वाली औरत या हलाला करवाने वाले, ये दोनों इस्लाम की नजर में मलऊन है, ये अल्लाह के फटकार के मुस्तहिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लान अल्लाह अल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, के अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो हलाला करते हैं या हलाला करवाते हैं। इस्लाम ने आसान रास्ता दे रखा था कि अगर आपको दोनों में मतभेद पैदा हो रहा है, आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप शरई तरीके से आप मर्द के लिए चाहिए कि औरत को 1 तलाक दे दे, एक तुहर में पाकीज़गी की हालत में 1 तलाक दे दे, उसके बाद उन्हें 3 महीने की इद्दत गुजारने दे, और इन 3 महीनों के अंदर वो औरत उसी के शौहर के घर में रहेगी, खाएंगी, पिएंगी, ये सारी इंतजामात शौहर करेंगे। हो सकता है कि इन 3 महीनों के दरमियान उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए कि नहीं, हम जो तलाक देने जा रहे हैं ये गलत है, हमें इन्हीं के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए, तो वो रुजू कर सकता है, वो तलाक नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर इद्दत गुजार जाने के बाद तलाक वाक़ई हो जाता है, वो नहीं रुजू करता, तो इद्दत गुजरने के साथ साथ, इद्दत खत्म होने के साथ साथ वो औरत का भी इस घर से ताल्लुकात खत्म हो जाती है, वो अपने मैके चली जाएगी। लेकिन मैके जाने के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें उसी औरत के साथ जिंदगी बसर करना चाहिए, तो शरीयत इस्लामिया में इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो एक रास्ता आपके लिए और है कि आप नए निकाह के साथ, नए महर के साथ उस औरत को दोबारा से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। इसमें ना किसी गैर महरम के साथ जिना करवाना या हलाला के नाम से बदकारी को आम करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं हलाला करवाने की नीड आएगी। ये बिना हलाला के आपकी औरत आपके लिए हलाल हो जाएगी, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में 3 तलाक आपके लिए 3 मजलिसों में, और शरीयत इस्लामिया में एक उसूल है, अगर आपने एक मजलिस में 3 तलाक कह दी तब भी आपकी 1 तलाक मानी जाएगी। 1 तलाक है, अगर आपने 3 तलाक कह दी
اس کی مثال شارٹ میں آپ کو سمجھا کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک بچہ ہے، ان کی اماں ان کے پاپا کو بلانے کے لیے جو کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں بھیجتے ہیں. وہ بچہ اپنے باپ کو آواز لگاتا ہے اور کئی آواز لگاتے ہیں، پاپا امی بلا رہی ہیں. 4 سے 5 مرتبہ آواز لگاتے ہیں. 4 سے 5 مرتبہ وہ بچہ اپنے زبان سے پاپا کا لفظ ریپیٹ کرتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ اس بچے کا کتنا باپ آئے گا؟ 1 یا 2 یا 3 یا جتنی مرتبہ بلایا؟ 1 بار. انسانی جواب ہے. تو انسان چاہے ایک مجلس میں 1000 مرتبہ طلاق کہہ دے، 1 طلاق شمار ہوگی. جیسے 1000 مرتبہ پاپا بلانے سے 1 پاپا گھر میں آتے ہیں، ویسے ہی 1000 مرتبہ طلاق کہنے پر بھی شریعت اسلامیہ کا رول ہے کہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے. اور ایسی طلاق میں آپ کے لیے راستہ بچا ہوا رہتا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ سے اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیں تو آپ کے لیے راستہ ہموار ہے. اس طریقے سے اگر آپ نے طلاق کے سسٹم کو رائج کیا، حالانکہ یہ اسلام میں بہت برا عمل ہے، لیکن اس میں آپ ملعون نہیں قرار پائیں گے. پھر آپ نے لے آیا نئے مہر کے ساتھ، آپ کو پھر سے 1 مرتبہ یہی موڑ آ گیا کہ طلاق کا مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ نے پھر سے طلاق دے دی. پھر یہی نوبت آئی، پھر آپ نے رجوع کیا، آپ کے 2 طلاق ہو گئے. اب طلاق و مرتان قرآن آیت کے مطابق آپ کے 2 طلاق ہو گئے. یہ طلاق رجعی تھی جس میں آپ رجوع کر سکتے تھے. پھر اگر کبھی موڑ آتا ہے، پھر آپ نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے پھر کبھی ایسا موڑ آیا، پھر آپ نے طلاق دے دیا، تو اب آپ کا مسئلہ ختم. اب اس عورت سے آپ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. اگر آپ نے عدت کے درمیان ہی اگر آپ نے 2 طلاق مس یوز کرنے کے بعد تیسرا طلاق دے دیا تو آپ کا مسئلہ ختم. اب اس کے بعد آتا ہے کہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اور یہ نکاح ایسی نکاح نہیں جیسے ہم حلالہ کروانے کے لیے کرواتے ہیں کہ 1 رات کی نکاح، 1 مہینے کی نکاح نہیں. اسلام نے ایسی پابندی کے ساتھ معینہ مدت کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا ہے. یہ نکاح عام نکاحیں ہوں گی اور یہ دونوں اس وقت تک ساتھ میں رہیں گے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں پیش آتا. ہاں، پھر سے اگر ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہوئی، پھر طلاق ہو گیا یا کوئی حادثات کی وجہ سے ان کا شوہر ختم ہو گیا، اب وہ پھر سے اکیلی عورت پڑ گئی، تو اب ان کے لیے اختیار ہے. وہ اگر چاہیں کہ نہیں ہم اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر کے ان کی زندگی میں ہم چلے جائیں تو اس عورت کے لیے جائز ہوگا. لیکن یہ حلال نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے جو دوسرا نکاح کیا تھا وہ متعینہ نکاح نہیں تھا، وقت متعینہ نہیں تھا. تو ایسی صورت میں اور اسی کو مدعا بناتے ہوئے آج 1 رات کی، 1 گھنٹے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی نکاح کروا کے ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں یہ حق دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ملعون ہیں، اللہ کے فٹکار کے مستحق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کہ صحابہ کرام سنو، کیا میں تمہیں ایسے سانڈ کی نالج نہ دے دوں، ایسے سانڈ نہ بتاؤں جو کرائے پر لیے جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا المحلل والمحلل له، لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانڈ جو کرائے پر دیے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ حلالہ کروانے والا یا حلالہ کرنے والا. اور پھر اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر
اللہ کی لعنت بھیجی۔ یہ حلال کرنا اور کروانا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈ کی مثال دی ہے جو کرائے پر لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بکریوں کو یا جانوروں کو ان کی نسل بڑھانے کے لیے سانڈ کے پاس لے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ عمل کیا جاتا ہے جو اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا عمل جسے شریعت اسلامیہ نے ملعون قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق قرار پاتے ہیں، اللہ کی فٹکار کا مستحق قرار پاتے ہیں، وہ ہے کسی مجرم کو پناہ دینا، کسی مجرم کو پناہ دینا، گنہگار شخص کو پناہ دینا، ان کی بچاؤ کرنا۔ جو مجرم ہے، گنہگار ہے، آج یہ سماج میں بہت ہوتا ہے۔ آج رشتہ داری کے ناطے، دوستی نبھانے کے ناطے مجرموں کی پناہ پست کرتے ہیں، مجرموں کو سپورٹ کرتے ہیں، گنہگاروں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے فٹکار کے مستحق ہیں، لعنت کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرتے ہیں، ایسے شخص کو بھی شریعت اسلامیہ نے ملعون کہا ہے۔ ایسے شخص پر بھی اللہ کی فٹکار ہوتی ہے، ایسے شخص بھی اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرتا ہے، بدلتا پھیرتا ہے، ایسے شخص کو بھی شریعت اسلامیہ نے ملعون قرار دیا ہے۔ اور یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ آج ہم کھیتی کرتے ہیں، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اور ہماری جو زمین کی سیما ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم چپکے سے کیا کرتے ہیں، جو سیما امین نے بیٹھا کے، جو ناپنے کے بعد سیما بٹھایا گیا ہے، اس کو ہم ادھر سے ادھر کرتے ہیں تاکہ ہماری زمین بڑھ جائے۔ یاد رکھے، ایسے شخص جو زمین کی نشانات کو تبدیل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کے لیے لعنت بھیجی ہے، شریعت اسلامیہ میں وہ ملعون قرار پایا ہے۔ اور اس بات میں ایک بات اور یاد رکھے، آج اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی شخص کی ایک بالش زمین ہڑپ کر لی، جھوٹی دعوے کے ساتھ، جھوٹی چپلوسی کر کے، اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اگر کسی ایک شخص کی کسی ایک بالش زمین کو اپنے قبضے میں کر لیا، کل قیامت کے روز یہ ایک بالش زمین 60 زمین بن کر آپ کے گلے کا توق بن کر کل قیامت کے روز حاضر ہوں گے، آپ کے گلے کا توق بنے گی یہ زمین۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان تینوں کی دلیل آپ کے سامنے، لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو مجرموں کو، گنہگاروں کو پناہ دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے کا سپورٹ ہو۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے، یہ شخص غلطی پر ہے، یہ شخص مجرم ہے، اگر ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے سگے بھائی ہو، اگر آپ نے ان کی سپورٹ کی تو آپ ملعون قرار پائیں گے۔ آج ایک حاکم جب انصاف کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو دو گروہ کے لوگ ہمارے پاس انصاف لینے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے کون مالدار ہے، کون میرے ریلیشن میں ہے، کون میرے پہچان کے ہیں، کون میرے گھر کے ہیں، اگرچہ وہ ناحق پر ہو ان پہ حق کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سپورٹ کرنا ہوا مجرموں کا، یہ بھی سپورٹ کرنا ہوا گنہگاروں کا۔ ایسے لوگ، ایسے حکام بھی اسی حدیث کے مخاطب ہیں، اسی حدیث کے تحت وہ بھی ملعون ہے، اور ان پر
بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم جب کسی میٹنگ میں جائیں، کسی فیصلے کے لیے جائیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، نہیں تو کل قیامت کے روز اللہ کی نظر رحمت سے آپ محروم ہوں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کو لعن طعن کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ آج ہم غیروں کی وجہ سے اپنے والدین سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے کہ جو شخص اپنے والدین پر، اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرتے ہیں، اللہ کے ایسے شخص پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ مَنْ غَيَّرَ مَنَارًا، کہ لعنت ہے ایسے شخص پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے، جو زمین کے نشانات کو بدلے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زمین کی یا اس طریقے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تھوڑی سی عیش کے لیے، تھوڑی سی فائدے کے لیے، تھوڑے سے نام کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو زندگی کچھ نہیں ہے آخرت کے بالمقابل میں، اس زندگی کو پانے کے لیے، اس زندگی میں خوش و خرم رہنے کے لیے ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے آپ آخرت میں ملعون قرار پائیں، اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک عمل آتا ہے غیر فطری طریقے سے شہوت کو پورا کرنا، ایسے لوگ بھی ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، اس انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کی تخلیق کی ہے تو ان کے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ ان کے اندر ڈیزائر ہوتے ہیں، اٹریکشن ہوتی ہے، اور اٹریکشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے راستہ رکھا ہے، ان کو راستہ بتایا ہے۔ خواہشات ہوتی ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، ہر ایک کے اندر ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے، ایک خواہشات ہوتی ہے، لیکن اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے راستہ بتلایا ہے، جائز راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے سے اس اٹریکشن کو پورا کرے، خواہشات کو پورا کرے، اپنی ڈیزائرز کو پورا کرے۔ لیکن آج اس رول کو ہم نے پاؤں تلے رون کر اپنی شہوت کو غیر فطری طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی مرد و عورت بنا نکاح کے، تو کبھی ہم جنسی طور پر آج ہندوستان میں ایک بہت برا قانون پاس ہوا ہے جسے لیونگ پارٹنرز کے نام سے پاس کیا گیا کہ انسان غیر شادی شدہ بھی آپس میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے۔ آپ کو نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے راستہ دیا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر فطری طریقے جو ہمارے سماج میں ایجاد ہوا، یہ لیونگ پارٹنرز، اسی طریقے سے جو یہ برائیاں بدکاریاں ہوتی ہیں، شہوت کو پوری کی جاتی ہے، اس میں ہمارے سماج مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جائز طریقوں کو اپنے رسم و رواج میں، اپنے رسم و رواج کی زنجیروں میں
آج انسان اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ حلال طریقے اختیار کرنے سے کتراتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے جس نکاح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا تھا، اس کو ہم نے اپنے رسم و رواج کے ساتھ جکڑ دیا ہے، مشکل کر دیا ہے۔ جس نکاح کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، النکاح خیر النکاح ایسرھا، کہ بہترین نکاح، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانی پائی جائے۔ لیکن آج ہم نے اس نکاح کو جہیز جیسی لعنت کو ایجاد کر کے، جہیز جیسی لعنت والی چیزوں کو جنزیر نما کر کے ایک باپ کے لیے مشکل پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور جب ان کی خواہشات جاگتی ہیں تو غیروں کے ساتھ اپنی خواہشات کو غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھاگتی ہیں اور اپنے آپ کو حرام کام پر ملوث کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوان بچے ہمارے سماج میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانے کے نام پر وہ جوان بچے جو نکاح کے لائق ہو گئے ہیں، 25-30 سال تک ان کو انمیرڈ رکھتے ہیں کہ وہ کمانے کے لائق ہو جائیں۔ پھر جب ان کی خواہشات جاگتی ہے، ان کی خواہشات ان کو پریشان کرتی ہے، تو پھر وہ حلال راستے کے بجائے جو ان کے لیے جائز طریقہ تھا اس کو ہم نے مجبور کر دیا کہ وہ غلط طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کریں۔ تو اس میں گھر والے بھی ذمہ دار ہیں، سماج بھی ذمہ دار ہیں، اور ایسے شخص جو غیر طریقے سے، غیر فطری طریقے سے اپنے ڈیزائرز کو پورا کرتے ہیں، خواہشات کو پورا کرتے ہیں، انٹرکشن کو پورا کرتے ہیں، ایسے شخص کو شریعت اسلامیہ نے ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جس نے قوم لوط والا عمل کیا، یعنی ہم جنسی ایک مرد اپنی خواہشات مرد کے ذریعے سے پورا کرے، اسی طریقے سے ایک عورت اپنی خواہشات ایک عورت کے ذریعے سے پورا کرے، یہ قوم لوط والا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے والا شریعت اسلامیہ میں ملعون ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من وقع علی بہیمۃ، کہ وہ شخص بھی ملعون ہے، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو شخص اپنے خواہشات کو پورا کرے جانور کے ساتھ، کسی بھی جانور کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ نے جس طریقے سے ان کو صحبت کرنے کا جائز طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے کے خلاف وہ صحبت کرتا ہے تو وہ شخص بھی ملعون ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کہا، من اتی امرأة فی دبر، کہ جو شخص اپنی عورت کے پاس پیچھے کے راستے سے آئے، بیکورڈ آئے، وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں، سماج میں ایسی برائیاں ہیں اس تعلق سے، بیوی ہونے کے باوجود ہم نے شریعت اسلامیہ کو پاؤں تلے رون کر اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہی پورا کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے کیسے عمل کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں جائز طریقے کو جو قرار دیا ہے وہ جائز طریقے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے نہ جانے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بات آتی ہے، کئی دفعہ سوالات ایسے آ جاتے ہیں جس میں ہم جواب دینے سے شرم آتی ہے، جواب دینے سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔
تو میرے بھائی اور دوستو شریعت اسلامیہ کی اسٹڈی ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کریں تو وہ کس طریقے کا سلوک ہونا چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات کو پوری کرنی ہے تو کس طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔